اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور درود پاک کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اسمعوا صلاة اہل محبتی وعارفہم وطوردو علیہ صلاة غیرہم ارضا۔ فرمایا یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، اور ان کے سوا دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل محبت میں شمار فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملک پاکستان میں اس وقت جو سیلاب کے بعد کی کنڈیشن ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو سیلاب میں ڈوبے ہیں اور گویا کہ نام و نشان مٹ گیا ہے، گھر ختم ہو گئے ہیں، آبادیوں کو اپنا رخ دوسری طرف کرنا پڑا ہے، مویشی ہلاک ہوئے ہیں، بہت نقصان ہوا ہے جانی بھی اور مالی بھی۔ الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی کا ہمارا ایک شعبہ ہے FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، اس کے تحت پورے پاکستان میں کوششیں جاری ہیں۔ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جو فیملیز متاثر ہوئی ہیں، ممکنہ طور پر خدمت کی جائے، ان کے لیے مدد کی جائے، ان کی خیرخواہی کی جائے۔ اور FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کے تحت، دعوت اسلامی کے تحت، جہاں مقامی ذمہ داران، مقامی اسلامی بھائی وہ تعاون فرما رہے ہیں، وہیں امیر اہل سنت کے ارشاد پر مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے جہاں سیلاب نہیں آیا وہاں سے اسلامی بھائی قافلوں کی صورت میں وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہے، اور ان کے ساتھ جن پہ سیلاب آیا ہے، جن پہ بیتی ہے، جن کے نقصانات ہوئے ہیں، جن کے گھر ٹوٹ گئے، جو پریشان حال ہیں، ان کی مدد اور ان کی خیرخواہی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی جو لیڈنگ پوزیشن پہ افراد ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہیں۔ الحمدللہ پچھلے دنوں نگران شورا نے بھی سفر کیا، مفتی صاحب نے بھی سفر کیا۔ الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں اور شہروں کا وزٹ فرما رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس حال میں بھی ہو، تو دو حال ہوں گے پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں، یا تو آپ سیلاب زدگان میں شامل ہیں، اور یا پھر آپ ایسی جگہ پر ہیں جو سیلاب سے محفوظ رہی ہے۔ الحمدللہ بڑا حصہ پاکستان کا، میجورٹی علاقے جو ہیں، سٹیز جو ہیں، وہ محفوظ رہی ہیں۔ تو اگر آپ محفوظ ہیں، اللہ کی رحمت سے اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں اس وقت موجود ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ موجود ہیں، آرام سے رات کو سو رہے ہیں، صبح اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں، دن میں کھانا کھا رہے ہیں، رات میں کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ وہ موقع ہے کہ جب دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، احساس کہ آج ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں اور ان کے پاس یہ نعمتیں گویا کہ نہیں ہیں، تو ہمیں ایسی کیا فضیلت ہے کہ ہمیں یہ نعمتیں حاصل ہیں اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ یقیناً ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور جب یہ غور کریں گے ہم، تو احساس شکر یا احساس تشکر جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور جب وہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں اور مالک کریم کا شکریہ ادا کریں کہ مالک کریم تو نے اپنی رحمت سے ہمیں، ہماری فیملی کو، ہمارے گھر بار کو، کاروبار کو عافیت میں رکھا، اور جو وہ مسلمان عاشقان رسول ہیں کہ جو اس سیلاب کی نظر ہوئے، کتنی ہی جانیں چلی گئیں اور کتنے ہی گھر ٹوٹ گئے، ملیہ میٹ ہو گئے، فصلیں خراب ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، اسی طریقے سے مالی نقصان، مویشیوں کا نقصان الگ ہوا، تو ان کے لیے بھی آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1، آپ دعا کریں ان کے لیے، اور نمبر 2،
اگر آپ سے پاسبل ہے تو آپ وقت دیجئے اپنا، اور تیسری چیز اپنا مال دیجئے۔ اللہ پاک نے جو آپ کو پاکیزہ مال دیا ہے، حلال مال دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں ان مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، اس ڈونیشن دیجئے، تعاون فرمائیے۔ اور اس کے لیے کریں کیا؟ اس کے لیے کریں یہ کہ عاشقان رسول کی عظیم دینی تحریک دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے FGRF کے تحت آپ کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک ہیوج ہماری آرگنائزیشن، ذیلی آرگنائزیشن دعوت اسلامی کی بن چکی ہے، اور اللہ کی رحمت سے تقریباً آلموسٹ تمام سٹیز میں، تمام علاقوں میں ہمارے کوئی نہ کوئی ذمہ داران موجود ہیں۔ تو یوں امداد پہنچانا، ان سیلاب زدگان کی مدد کرنا اور پراپر وے میں مدد کرنا، یہ آسان بھی ہو جاتا ہے، پاسبل بھی ہو جاتا ہے، اور یہ سارے کام شریعت کے دائرے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنا بھی حصہ ملائیے، جتنا ملا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک کتاب کا بھی تذکرہ کرتا چلوں، آج کل ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، وہاں ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ زبان کی وجہ سے آتی ہے، زبان کے بے جا استعمال کی وجہ سے آتی ہے، فضول گوئی کی وجہ سے آتی ہے، اور اس کے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ کاروبار متاثر ہوتا ہے، رشتے متاثر ہوتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی الحمدللہ اس وقت بہترین کتاب، نمبر 1 گفتگو کے آداب، اور نمبر 2 فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، اور الحمدللہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، میں نے بھی نیت کی ہے، میں نے بھی خریدی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل خود بھی پڑھوں گا، اور گھر پہ درس کا بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ انشاءاللہ عز و جل شروع کروں گا۔ تو آپ بھی اس کی نیت کر لیں، اللہ نے چاہا تو ایک زبان کی حفاظت کرنے کی برکت سے آپ دیکھیں گے آپ کی پرسنالٹی میں بڑا پازیٹیو چینج آ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، دنیا و آخرت کی فکر ملتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی گفتگو، ان کی زبان جو ہوتی ہے اس سے میٹھے الفاظ نکلتے ہیں، اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ رسول کی پیاری باتیں نکلتی ہیں تو وہ ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمیں کوئی شخص جو ہے اس کی صحبت اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ایون اگر سوچیں تو کبھی کبھی تو ہمیں آواز ہی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بولنے والے کو یہی نہیں خبر ہوتی کہ مجھے کہاں، کیا اور کب بولنا ہے۔ تو اگر یہ پتہ ہوگا تو انشاءاللہ بڑی برکتیں پائیں گے۔ اس کتاب کے بیک ٹائٹل پر ایک بڑی کام کی، بڑی مفید بات لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ کے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ سنیے اور سماعت فرمائیے، بڑی پیاری بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو بہکانے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 133 کے ریفرنس سے بات لکھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آقا نے کہا، بکری ذبح کر کے اس کی سب سے بہترین 2 حصے لے آئیے۔ بکری ذبح کی، زبان اور دل کو لیا اور وہ لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے آقا نے پھر یہی کہا کہ بکری کو ذبح کیجئے اور اس کے جسم کے سب سے بدترین برے حصے جو ہیں وہ لے آئیے۔ آپ پھر زبان اور دل کو لے جا کر پیش کر دیا۔ آقا نے پوچھا، پہلے بھی زبان اور دل اور اب بھی زبان و دل؟ تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر زبان و دل صحیح ہوں تو سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بڑھ کر بری چیز کوئی نہیں۔ ہم بھی غور کر لیں، بعض اوقات جب ہم ایسی باتیں سن رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں، حالانکہ دوسرے ایسے ہیں، دوسروں کی شکل گویا کہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم غور کرنے لگتے ہیں کہ جناب فلاں بھی ایسے کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، فلاں بھی یوں کرتا ہے۔ تو اس پہ غور کر لیجئے کہ جب بھی ایسی بات ہو تو پھر اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ جناب میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے کہاں پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ جیسے کہ اس حکایت میں جو حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی کے بیان کی، زبان اور دل، آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیوں میں جو لوگ ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، فرسٹ امپریشن جن کا بہت اچھا پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زبان کا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے سب سے پہلے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ گفتگو ہے۔ جب کوئی شخص بولتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے، اپنی زبان چلاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کتنا اچھا ہے یا کتنا برا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں زبان کی عافیت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے حوالے سے
محتاط رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے، امیر اہل سنت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، پہلے بول دیتے ہیں، بعد میں اس کے تول اور ناپ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل ہونے کے بجائے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس پہ غور فرمائیے۔ اللہ نے چاہا ایک زبان کی احتیاط کرنے کی برکت سے انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے، اور بہت سارے کاموں کے برے انجام سے، برے رزلٹ سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور بڑا پیارا ارشاد اس کتاب میں منقول فرماتے ہیں کہ زبان کا بولنا جسم کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا بولے تو توفیق الہی، اور برا بولے تو ذلت و رسوائی ہے۔ کسی نے کہا کہ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو یہ اعمال بن جاتے ہیں، اور اعمال کی حفاظت کرو یہ کردار بن جاتے ہیں، اور کردار کی حفاظت کرو یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ کیسی پیاری بات ہے نا، یعنی غور و فکر والی بات ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں ایسی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کتنا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کتنی زبردست بات ہے، قول زریں ہے یہ، کہ خیالات کی حفاظت کرو۔ ہم جو سوچتے ہیں، جو فکریں ہوتی ہیں، جو تھنکنگز ہوتی ہیں ہماری، وہ ہماری زبان پر کسی نہ کسی طرح آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، خوشی میں یا غصے میں ایسے الفاظ زبان پہ جاری ہوتے ہیں جو عمومی آپ کی پرسنالٹی سے مطابقت نہیں رکھ رہے ہوتے۔ ایک بندے کا اورا ہوتا ہے لوگوں سے ملنے جلنے کے اعتبار سے، تو وہ اورا جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے انر ویلیوز نکل کر زبان کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے بعضوں نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو یہ جو خیالات ہیں، جو تھنکنگ ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کس طرح کی فکریں پالی ہوئی ہیں، دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے زبان کی حفاظت رہے گی، اور ہمارے الفاظ کی حفاظت رہے گی۔ اور جب یہ الفاظ ہماری زبان سے نکلے گی تو پھر یہ اعمال بن جائیں گے۔ کیوں کہ جب جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکلے گا، یقیناً کل بروز قیامت ہمیں اس کا حساب، اس کی جزا یا سزا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کی حفاظت کرو۔ جب یہ عمل اچھا ہو گیا اگر، تو جو بھی ہو گیا تو پھر وہ کردار بن جائے گا، اور یہ کردار جو ہے یہ ہماری پہچان بن جائے گا۔ جانشین امیر اہل سنت کہاں کا سفر ہے، کس نیت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ مہروز بھائی سلمان عرض کر رہا ہوں، جانشین امیر اہل سنت سے انشاءاللہ آپ کی بات کرواتے ہیں۔ مہروز بھائی میں ایک بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جی، عجیب کیفیت ہے مہروز بھائی، اور ایسی کیفیت ہے لوگوں کے اندر کہ میں آپ نے ایسی کیفیت نہیں کر سکتا۔ اچھا، یعنی آپ حساب لگائیے مہروز بھائی کہ ہر پاس بندہ بیٹھا ہوا ہے اور نیچے ایک ایک گھٹ پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال بلوچستان کے بعض علاقوں میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت جو ہے مہروز بھائی یہ وقت دعا ہے، یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کا وقت ہے۔ وہی کریم ہے جو آفتوں کے منہ جو ہے وہ موڑنے والا ہے، وہی کریم ہے جو وباؤں کا خاتمہ کرنے والا ہے، وہی کریم ہے جو اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے، اور وہی کریم ہے کہ جو بے سبب کی عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا، یہ دعا کا وقت ہے، یہ رجوع اللہ کا وقت ہے۔ جہاں سیدھے رسولت کے ساتھ سفر جو ہے وہ ہو رہا ہے مہروز بھائی، اور آپ یقین مانیں مہروز بھائی، 1.5 سڑکوں پر پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے پاس سے ایک طرح سے جو ہے گزر رہے تھے پیپر شریف کے بعد، اور مہروز بھائی لوگ گھروں کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے بیچارے ٹارچوں سے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، مدد کے لیے وہ پکار رہے تھے گویا کہ اس طرح کی صورت تھی، اور پانی مہروز بھائی بڑی تیزی کے ساتھ جو تھا وہ روڈ سے گزر رہا تھا۔ یہ حالات و واقعات ہیں، کام کا بھی حصہ ہے، اور اس وقت جو کنڈیشن ہے آپ اس سے بھی سمجھیے کہ سفر کے دوران جو ادارے، جو افراد اس وقت خدمت کرنا چاہ رہے ہیں عاشقان رسول کی، تو ان کو ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کمیونیکیشن کا بڑا گیپ ہے۔ ایک شخص کہیں دور دراز علاقے میں ہے، ایک شخص سے کئی افراد ہیں یا فیملیز ہیں، اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت کمیونیکیشن پرابلم بڑا ہوا ہے، کیونکہ بجلی کا مسئلہ ہے، چارجنگ کا مسئلہ ہے، نیٹ ورکنگ کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے پرابلمز ہیں، سگنلز کا ڈراپ ہونا ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں اپنی زندگی گزارنا اور زندگی کو سروائیو کرنا
کیا ہوتا ہے میں اور آپ حالت امن میں، سکون میں، چین میں بیٹھ کر اس کا اندازہ کر سکیں، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اور یہ جو عاشقان رسول ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، چاہے وہ KPK میں ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں، چاہے سندھ میں ہوں، چاہے بلوچستان میں ہوں، بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے نا۔ ہمارے مسلمان بھائی کو، ایک عاشق رسول کو دنیا میں کہیں پہ بھی تکلیف ہوگی تو ہم وہ درد تو محسوس کرتے ہیں۔ تو اب اس درد کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور دست و بازو بننا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ مالی تعاون بھی کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کی دعوت اسلامی تنہا نہیں چھوڑنے والی، جیسا کہ ہمارے رکن شورا نے، امیر اہل سنت نے اعلانات بھی فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سے جو بن پڑے گا دعوت اسلامی سے، FGRF سے، جتنا انسانی وسائل اور طاقت کے ذریعے ممکن ہے، انشاءاللہ عز و جل اختیار کے ذریعے ممکن ہے، اب ان سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی فیملیز کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے، ان کے روزگار کے حوالے سے، ایون ان کے گھر بار، ان کی فصلوں کے حوالے سے بہت کچھ سوچا جا رہا ہے اور عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی بڑھیے، آخرت کے جو کام، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کیفیات دیکھتے ہیں تو طبیعت مائل ہوتی ہے، ہمارا ذہن بنتا ہے، دل کہتا ہے کہ آج میں امن میں ہوں، میرے بیوی بچے امن میں ہیں، میری فیملی امن میں ہے، سلامتی میں ہے، گھر بار میں ہے، تو میں ان بیچاروں کی مدد کروں۔ تو ایسے کاموں میں پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز میں اطمینان سے کام کرنا اچھا ہے۔ جب آپ کوئی کام کریں تو اطمینان سے، ٹھہراؤ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کریں، سوائے آخرت کے کاموں میں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا گیا، یعنی دنیاوی کام میں دیر لگانا اچھا ہے، کہ ممکن ہے وہ کام خراب ہو اور دیر لگانے میں اس کی خرابی معلوم ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اور ہم رک جائیں اور ہم اس سے باز رہیں۔ مگر آخرت کا کام تو اچھا ہی اچھا ہے، اسے موقع ملتے ہی، جیسے ہی چانس ملے نا، موقع ملتے ہی کر لو، کہ دیر لگانے میں شاید موقع جاتا رہے۔ بہت دیکھا گیا کہ بعض کو جب حج کا موقع ملا اس وقت نہ کیا، پھر نہ کر سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں جلدی کرو۔ شیطان کار خیر یعنی نیک کام میں دیر لگوا کر آخر میں اسے روک دیتا ہے۔ کوئی حدیث بیان ہوئی اور ہمیں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم سے جو پاسبلٹیز ہیں ہم وہ کریں اور ان کی مدد بھی کریں، اور ان کے ساتھ جو ہو سکتا ہے، جو تعاون ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات خیال آتا ہے، کیونکہ مختلف لوگ ہیں کام کرنے والے، تو ہم کیا کریں۔ یاد رکھیے، جب آپ ہیوج کے ساتھ منظم طریقے سے آپ جب کام کرتے ہیں یا کام کا حصہ بن جاتے ہیں، قطرہ قطرہ جو ہوتا ہے نا الگ الگ رکھیں تو شاید اس کی اتنی اہمیت و افادیت نہیں ہوتی، لیکن جب یہی قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے، دریا میں مل جاتا ہے، تو پھر یہ اس سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق کم زیادہ جو بھی حیثیت ہے، ضرورت تو بہت کثیر کی ہے، لیکن جو بھی ہے وہ دیتے ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کا ادارہ FGRF جو ہمارا کام کر رہا ہے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اور دیگر مواقع پہ عاشقان رسول کو جو جیسی مدد و امداد و خیرخواہی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے، تو انشاءاللہ ہم یہ اپنے قطرے کے ساتھ اس سمندر کا حصہ بن جائیں گے۔ میں گفتگو کے آداب میں سے انشاءاللہ کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زبان دوسروں کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا نہ ہو۔ تو بات وہ کریں، کام وہ کریں کہ جس سے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ جی ویڈیو دکھائیں۔ یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کے ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے، اور ایک تو یہ کہ سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی یہاں منظر دیکھنے کو ملا کہ روڈ کے دونوں طرف جو ہے وہ لوگ بیچارے بے بسی کی تصویر بنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں،
वो इनके यूँ समझे जो भी आरसी घर बोले, खेमे बोले, पंख, जो भी इनका पास सामान था, जो इनकी जमा पूंजी थी, या रोड पे लाकर उन्होंने रख दिए। बकिया जो इनके घर तो पानी में बह गए। यानी ऐसे मनाजिर भी देखेंगे कि जैसे यहाँ वाले लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे मकानात मगरब जो है वो हालत ये है कि नामो निशान ही नहीं। इसी सूरत में हमें चाहिए आप लोग भी जो इनके लिए दुआ करें, सबसे पहले तो ये, और दूसरा ये कि आप जो वो खुद अपने हाथों से यहाँ आए और जो आपने बांटना है वो यहाँ बांटें, इन गरीबों को इनकी मदद कीजिए। आज आप इनकी मदद करेंगे, कल जो है वो आपकी मदद होगी। हमारे रुकन शुरा-ए-कारी अयाज भी साथ हैं, हमारे बलूचिस्तान के निगरान अनवर भाई भी हैं, हमारे FJRF के निगरान बलूचिस्तान के जुल्फ़िकार भाई भी हैं। कारी साहब आप कुछ फरमाएंगे? माशाअल्लाह शहज़ादा अमीर अहले सुन्नत, जानशीन अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इस्लामी भाइयों की खैरख्वाही के लिए, दिलजोई के लिए, इनके साथ बैठकर दुआ करने के लिए माशाअल्लाह तशरीफ़ लेकर आए और डेरा लयार में थे और वहाँ इस्लामी भाइयों से मुलाकात की। सैलाब ज़दगान और जो मुतासिरीन हैं उनकी खैरख्वाही की भी तरकीब बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सोबतपुर जा रहे हैं, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे, हालात का जायज़ा लेंगे। माशाअल्लाह इस मुश्किल वक्त में भी ये लोगों के साथ हैं। इसी तरह इन इलाकों का जायज़ा लेकर देखा जा रहा है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जानशीन अमीर अहले सुन्नत इस हवाले से इस्लामी भाइयों को हिदायत भी दे रहे हैं और मदनी फूल भी अता फरमा रहे हैं कि मच्छरदानी का इंतज़ाम किया जाए, टेंट का इंतज़ाम किया जाए और इनकी खैरख्वाही की जाए, खाना वगैरह खिलाया जाए और राशन की तकसीम गारी की तरकीब की जाए। बहुत सारे अफराद जो हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब जब डोनेट कर रहे होते हैं तो उनकी एक अपनी साइकी होती है, एक पसंद नापसंद होती है। वो भी सही है, आपकी पसंद नापसंद है कि जी मुझे आटा देना है, मुझे गंदम देनी है, मुझे चावल देना है, मुझे दूध, सूखा दूध देना है, XYZ जो भी देना है आपने वो भी चीज़ें दीजिए। लेकिन ये भी जहन में रखिए कि खाने पीने के अलावा भी ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत बुनियादी नोयत की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। जैसे अभी एक बात कही रुकन शूरा ने कि मच्छरदानियों की ज़रूरत है, तो इसका बेहतरीन हल और बेहतरीन ज़रिया ये है कि आप डोनेशन दीजिए, कैश रकम दीजिए FJRF को या जो भी आशिकान रसूल के इदारे हैं उनको, और कैश रकम जो देंगे तो फिर वहाँ की रिक्वायरमेंट के नीड के मुताबिक जो है वो चीज़ें परचेज़ करके वहाँ तक पहुँचा दी जाएगी। क्योंकि हर जगह पर एक अलग चीज़ों की ज़रूरत रिक्वायरमेंट हो सकती है, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, तो हर जगह की रिक्वायरमेंट अलग होगी। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अखलाक अच्छे हो, किरदार सुथरा हो, या रब मैं सीख जाऊं आदाब ज़िंदगी।